حالیہ لگاتار بارشوں کے کارن جموں کشمیر کے اندر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے کارن ہمارے جموں صوبہ میں ہمارے جانی و مالی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بادل پھٹنے کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے، وہیں دوسری طرف لوگوں کا گھروں سے بے گھر ہو گئے، لوگ جو ہے وہ پریشان حال ہیں کہ آخرکار یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جہاں جموں کشمیر کے اندر سیلابی صورتحال، وہاں پنجاب کے اندر بھی بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن افسوس کہ عوام کی سارا دار و مدار جو ہے وہ حکومت پہ ہوتا ہے۔ جب مرکزی حکومت کے ہمارے منسٹر صاحبان یہاں پر آئے، ہمارے ہوم منسٹر صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہاں پر صرف یہاں کا دورہ ہی کر کے چلے گئے، انہوں نے بھی ہماری امیدوں پر جو ہے وہ پانی پھیر دیا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کوئی خاص پیکج یا ان لوگوں کی راحت کے لیے کوئی بڑا پیکج کا اعلان نہیں کیا، جس کے کارن ہمارے لوگ جو ہے وہ بڑے پریشان حال ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کے جو حالات ہیں پوری جموں کشمیر کے اندر، خاص کر کے صوبہ جموں کے اندر جو ہے وہ اس قدر خوفناک ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے بے گھر ہیں، لوگوں کے پاس مکان رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور کئی لوگ دریاؤں میں باقی جگہوں پہ پھنسے ہوئے۔ ہماری انڈین آرمی یا بی ایس ایف باقی سیکورٹی فورس نے جو وہ نکالا ان کو بحفاظت، لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب یہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ جہاں آپریشن صدور کے دور میں 6500 روپیہ جس کا مکان گرا تھا یا گولے کی وجہ سے مکان جو ہے وہ نقصان پہنچا تھا، 6500 روپیہ دے کر ان لوگوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، وہی مذاق آنریبل پرائم منسٹر نے ابھی بھی کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ افسوس آپ پنجاب کے اندر حالات دیکھیں اس وقت کیا ہو۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ انسانیت کے ناطے ہم سب مل کر اپنے سکھ کمیونٹی کے جو بھائی ہمارے پنجاب کے، ان کی مدد کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ سکھ کمیونٹی نے ہمیشہ مشکل ترین حالات میں جو ہے وہ انسانیت دوست کام کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو، لیکن آج وقت پکار رہا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، ہمیں سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے جو جموں میں ہیں یا باقی جگہوں پہ ہیں۔ ہمیں اس گورنمنٹ سے کوئی توقع نہیں کہ یہ ہمیں کوئی پیکج دے گی یا یہ ہمارے لوگوں کو کوئی راحت دے گی۔ انہوں نے پنجاب کے اندر بھی ناانصافی کی، انہوں نے جموں کشمیر کے اندر بھی ناانصافی کی۔ اس وقت ہمارا حال کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سب لوگ بڑھ کر، میں ان لوگوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے کل یہاں سے ریلیف جو ہے وہ چند منٹوں میں جمع کر کے پنجاب میں بھیجی، اور میں چاہوں گا کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو صاحب نصاب لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ اپنے ان بھائیوں کو جو سیلاب میں پریشانیوں میں ہیں ان کی مدد کرنے میں آگے آئیں گے۔ اور یہ جموں کشمیر، یہ ہندوستان جو ہے، یہ گنگا جمنی تہذیب یا ہندو مسلم سکھ عیسائی، یہ سیکولر دیش ہے۔ اس سیکولر دیش کو مکمل طور پر ہم سیکولر بنانے میں کامیاب رہیں، اور یہاں پر ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ظالم حکمرانوں سے کہ وہ ہمارے ان لوگوں کی کوئی مدد کرے گا۔ ہمیں صرف اپنی مدد آپ کے تحت اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے لوگوں پر خوفناک حالات ہیں، ہم سب کو مل کر آگے آنا چاہیے۔ میں ان این جی او سے بھی کہوں گا جو صرف فوٹوگرافی میں اپنا وقت گزارتے ہیں، سال میں ایک بار کوئی پروگرام کر کے تو پورے سال میں وہ فوٹوگرافی چلاتے ہیں، وہ بھی آگے آ کر ایسے لوگوں کی اس وقت ہمارے لوگوں کی مدد کریں۔ ہمارے سیلاب زدگان جموں، رام بن، جہاں جہاں پہ بھی بادل پھٹا ہے وہاں جو لوگ ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مدد کریں، جو اس وقت پریشان حال ہے، سب کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، ان لوگوں کو پریشان نہ کرے، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ مشکل ترین حالات میں اس طرح کا صرف دورہ کرنے پہ یا انتظامیہ کو ڈسٹرب نہ کرے، بلکہ خاص پیکج کا اعلان کرے۔ ہم توقع رکھتے ہیں، ہم اس ہندوستان میں رہ رہے ہیں جو ایک سیکولر ہندوستان جس کو سب نے مل کر جس گلدستے کو بنایا ہے، لیکن افسوس کہ آج جو دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار ہے وہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑا افسوس ہے۔ یہ مشکل وقت ہمیشہ مشکل نہیں رہتا، انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے، اچھے حالات بھی آئیں گے، ہم ضرور ایسی سرکار کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے۔ شکریہ۔